خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور صبا و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے کرم فرمانے والے آقا و داتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے۔ پڑھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے انسان پاک ہوگا۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے میں نے 3 بات بتایا تھا کہ غسل کا فرض جو ہے وہ 3 ہے۔ چاہے وہ انسان کسی بھی حالت میں ناپاک ہوئے ہیں، اب اگر اس کو پاک ہونا ہے تو نہانے سے صرف پاک نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ 3 فرض ادا نہیں کر لیتا تب تک کسی بھی صورت میں وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں پر پانی موجود نہ ہو وہاں کے لیے پاکی کی نیت سے تیمم کر سکتا ہے، لیکن پانی سامنے آتے ہی نظر، جیسے سامنے نظر پانی آیا یہ تیمم کا مسئلہ ٹوٹ گیا۔ تو ان 3 فرضوں میں سے اگر کسی ایک فرض میں بال برابر بھی کہیں چھوٹ جاتا ہے تو آدمی پاک نہیں ہو سکتا۔ غسل کے لیے پہلا فرض ہے کہ کلی کرنا، دوسرا فرض ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن کو دھلنا۔ روزے کی حالت سے نہیں ہے تو گرگرا کرنا، روزے سے ہے تو گرگرا نہیں کرنا، روزے کی حالت سے ہے تو ناک میں زیادہ زور سے پانی مت چڑھانا، روزے سے نہیں ہے تو نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اس کے بعد پورے بدن کو پانی سے دھلنا۔ اب ان 3 باتوں میں سے کسی بات میں کسی جگہ بھی اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر اگر سوکھا رہ گیا تو آدمی پاک نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ میں بہت بہترین انداز میں بتایا تھا۔ اب وضو کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کچھ بات اور ہوگی۔ اب وضو کرنے کے لیے 4 فرض ہے آپ پر۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو اگر تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو تمہارے پاس نہ ہو تو پہلے وضو کر لیا کرو۔ اب وضو میں 4 باتیں وہ کیا ہے؟ کلا کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ تو غسل میں فرض تھا۔ اب وضو میں طریقہ کچھ بدل رہا ہے۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہے جس کے بغیر آدمی پاکی حاصل نہیں کر سکتا، ایسے ہی وضو میں 4 باتیں فرض ہے، ان 4 میں سے بھی کہیں کمی رہ گئی تو پھر وہ آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ پہلا ہے چہرہ دھلنا، یہ وضو کے فرائض میں سے سب سے پہلی بات ہے۔ اب چہرے کا جو مثال ہے، سر کا بال جہاں سے نکلتا ہے عادتاً سب کا، اب کسی کا جھڑ جائے تو اس کی مجبوری ہے، کسی کا اگر اور آگے بڑھ کے نکلتا ہے تو ان کے لیے مسئلہ ہے، لیکن جو ہر آدمی کی بال جہاں تک نکلتا ہے سر یعنی پیشانی کے اوپر سے، اس جگہ سے لے کر کے داڑھی کے آخری حصے تک اس کو چہرہ کہا گیا۔ اب اگر کسی کا جھڑ جائے، چانی میں بال ہی نہیں ہے تو اب کیا کرے گا؟ پورا سر وہ دھولے گا؟ نہیں، وہ دیکھے کہ ہر آدمی کا بال کہاں سے نکلتا، وہیں سے اپنا چہرہ مان لے۔ اور اگر کسی کا اس سے زیادہ نیچے تک نکل رہا ہے تو اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ جہاں تک ہر آدمی کا بال نکلتا ہے وہیں سے اپنا بھی تصور کرے، اور جو بال اس کا زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے اس کو بھی دھولے۔
کچھ آدمی کا ہوتا ہے کہ پیشانی کے قریب تک بال اور نیچے تک ہو جاتے ہیں، تو ایسے آدمیوں کے لیے کیا ہے کہ جہاں تک ہر آدمی کا چہرہ مانا گیا وہاں سے نیچے جتنے بال ہیں اس کو بھی دھلے، اس کے چمڑے کو بھی دھلے، اور اس کان کے لو سے لے کے اس کان کے لو تک یہ پورا چہرے میں آتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک بال برابر بھی آپ کا کہیں سوکھا رہ جائے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ٹھنڈی میں منہ دھل لیتے ہیں، اکثر اس کا کان اور داڑھی یہ سب سوکھا رہ جاتا ہے، اکثر رہتا ہے بہت سارے لوگوں کا جلدی بازی میں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آنکھ میں اگر سرما لگائے ہو نا، اور سرما کا میلہ اگر آنکھ کے پل میں بیٹھا ہے تو اس کو چھڑاؤ اور اس کے اوپر پانی بہاؤ، تب جا کے وضو کا فرض ادا ہوگا۔ اب پانی بہانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس جگہ پر پانی بہانا فرض ہے وضو کی حالت میں، وضو بناتے وقت پانی اس طرح سے بہائیں کہ ہر حصے میں 2 قطرہ پانی بہہ جائے۔ جس جگہ میں پانی بہانے کا مسئلہ ہے۔ اب اگر پانی منہ میں مارتے وقت، پانی سے منہ دھلتے وقت اگر آپ ہونٹ کو بند کر لیے ہیں اتنا حصہ جتنا کہ آپ ہمیشہ بند کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ نے بند کر لیا، منہ کے اندر دبا لیا اور چہرہ دھل لیا اور منہ کھولا، تو ہونٹ کے یہ کنارے اگر سوکھے ہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ عادتاً جتنا ہر وقت آپ بند کرتے ہیں منہ، اتنا ہی وضو کے درمیان بھی منہ بند کر کے پانی چہرے میں پھیریے۔ اگر وضو بناتے وقت زیادہ منہ بند کر لیے اور ہونٹ کا وہ حصہ چاہے اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو جو منہ بند کرنے کے بعد ہمیشہ آپ کا باہر رہتا ہے، اور وضو کی حالت میں بناتے وقت آپ نے اگر زیادہ کس کے دبا دیا اور وہ حصہ اگر منہ کے اندر دبا گیا، اس میں پانی نہیں گیا ہے، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو آپ کا نہیں ہوا، پہلا فرض آپ کا ادا نہیں ہوا۔ اس لیے وضو بناتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم روز ہمیشہ 24 گھنٹہ کتنا منہ کتنے حصے کو بند کر کے رکھتے ہیں، اتنا ہی حصہ وضو کی حالت میں رکھیے۔ آنکھ کے اوپر جو یہ بال نکلا ہے اس بال پر بھی پانی بہانا چاہیے۔ اگر آپ سرما لگائے ہیں تو اس کو چھڑائیے، اس پر بھی پانی پہنچانا آپ پر فرض ہے۔ اس کے بعد ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یعنی پورا چہرہ بھیگنا چاہیے وضو بناتے وقت، تب جا کے آپ کا ایک فرض ادا ہوگا۔ اب اگر عورت ہے تو جو ناک میں سوراخ ہے نوتھ پہننے کے لیے، تو اگر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو بہہ جائے گا تو وہ ڈالنا اس پر فرض ہے، اور اگر سوراخ اتنا کم ہے جو صرف وہ زیور پہنی ہے اس میں پانی ڈالنا اندر ڈالنا بہت مشکل ہے، تو اب اسلام کہتا ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالو اور جو زیور پہنی ہے اس کو تھوڑا ہلا دو تاکہ پانی کی نمی اس میں بھی پہنچے۔ لیکن عورت تو عورت، آج کل بہت سارے مرد بھی کان چھیدا کر کے گھومتا ہے، کان اور ناک یہ سب میں سوراخ کر کر کے گھومتا ہے، یعنی یہ دل میں تمنا کرتا ہے کہ کاش ہم وہی والا بن جاتے، ایسا کیوں ہو گئے؟ یہ کون سا مردانگی ہے کہ مرد ہو کر کے کان چھیدا رہا اور مرد ہو کر کے بالی پہننے کی خواہش رکھا ہے؟ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لڑکا ایسے بھی ملیں گے۔ اب کچھ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بڑا بھائی اگر مر گیا ہے تو چھوٹا بھائی کان چھیدا لیتا کہ کہیں میری بھی موت نہ آ جائے، ہوتا ہے۔ یا گھر کا کوئی بڑا بچہ مر گیا تو چھوٹے بچے کا اس گھر کے لوگ، اس گھر کے مالک کیا کرتے ہیں، فوراً کان چھدوا دیتے، اس میں کچھ ڈال دیتے کہ بڑا مرا ہے کہیں یہ بھی نہ مر جائے۔ مرنا جینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس دن وہ چاہے گا کہ اس کو ہم موت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ روک دے۔ تو مارنا جلانا یہ اللہ کا کام ہے، حیات موت کا مالک اللہ ہے، کس کو موت دے گا کس کو نہیں دے گا۔ ملک الموت تو آپ کا چہرہ روز دیکھتا ہے کہ آپ کا روح نکال لیا، وہ تو حکم کے تعمیل میں ہے کہ حکم کب ملے کہ ہم اس کو دبوچ لیں، وہ تو دیکھتا ہے، روز اٹھا کے آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔
قبر آپ سے روزانہ کہتی ہے خبردار میرے پاس آنے سے پہلے تیاری کر لو، میرے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کیڑے بھی ہے، مکوڑے بھی ہے، اور جنت کی کھڑکی بھی ہے، جنت کا بچھونا بھی ہے، آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ کوئی انسان مرا ہے اس تک؟ وہ تو تمنا روز کر رہی ہے قبر کہ میرے اوپر میرے اندر آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ کوئی مرا؟ نہیں مرا۔ تو یہ سب جہالت ہے کہ بیٹا اگر بڑا مرا، بیٹی اگر بڑی مر گئی تو اب اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کا کان چھید دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ گھن نہ لگے۔ موت ایک گھن نہیں ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے، جس کا حکم آ جائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال اب دوسرا فرض کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ دھلنا، یعنی اس ہڈی کے اوپر سے آپ لیجئے، یہاں سے لیجئے تقریباً، اس کے بعد ناخن تک، اور ناخن کے اندر اگر میل جم گیا ہے تو جہاں تک آپ چھڑا سکتے ہیں چھڑا لیجئے، نہیں چھڑا سکتے ہیں تو یہ معاف ہے، لیکن اگر برابر رکھیں تو پھر معاف نہیں ہے، اس کے اندر پانی پہنچانا ہی ہوگا۔ یہ غسل کے نہیں بلکہ وضو کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے یہ، اور غسل کے فرض میں تو ہے یہ، تیسرا فرض میں یہ بھی بات ہے کہ تم کو ہر جگہ پانی پہنچانا ہے، چاہے ناخن بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو تیسرا فرض لاگو ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کیجئے یہاں تک، ہر ایک بال کے جڑ میں پانی پہنچنا چاہیے، اگر ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو آپ کا دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹوپی لگا کر کے اگر مسح کرتے ہیں، دوپٹہ لگا کر کے، گمچھا لگا کر کے، اگر دوپٹہ، ٹوپی، گمچھا اتنا باریک ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو پانی ہے وہ آپ کے سر تک پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس چیز کو بھی اتار دیجیے اس ٹائم۔ بڑے بڑے بال ہیں تو صرف بال کو چھو لینے سے نہیں ہوگا، سر تک ہاتھ جمنا چاہیے، چوتھائی سر کا یہ مسح ہے اور فرض ہے یہ۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ پیر کو دھلنا، پیر کو دھلنا، ہر ایک گوشے میں پانی پہنچانا، یہ چوتھا فرض ہے وضو کی حالت میں، وضو بناتے وقت۔ اس کے بعد جو ہے تو کیا ہے؟ وہ تو مستحب ہے یا سنت ہے۔ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد مسواک کرتے ہیں، یہ سب بات مستحب ہے، کہیں سنت ہے، لیکن یہ چار باتوں میں سے اگر ایک بھی بات کہیں چھوٹ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو بھی نہیں کرے گی، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم نماز پڑھنے کا ارادہ کیے ہو تو اگر تمہارے پاس وضو نہیں ہے تو پہلے وضو بناؤ، ان چار جگہوں کو دھلو، یہ چار کام کر لو۔ اب ایک آدمی ایک مرتبہ بغیر وضو کے نماز پڑھا دیے، شام تک ڈرتا رہا کہ کہیں کوہری کا بیماری نہ لگ جائے، لکوا نہ مار دے، اس لیے کہ میں نے بغیر وضو کا نماز پڑھایا۔ شام گزر گئی، کچھ نہیں ہوا، کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، مقدر بہت بڑا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا دن پھر وہ آدمی کیا کیا؟ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دیا۔ پھر شام تک وہ ڈرتا رہا کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں لکوا نہ مار دے، کہیں کوہری نہ پھوٹ جائے بدن میں، کہیں کوئی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شام ہوتے ہوتے جب کچھ نہیں ہوا تو کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہوا، اب کچھ نہیں ہوا، پھر شکریہ ادا کیا۔ اب تیسرا دن اس نے اسلام سے انکار کر دیا، تیسرا دن اسلام چھوڑ دیا اور کہا کہ ایسے مذہب کو ماننے سے کیا فائدہ ہے جس میں اتنی بھی سچائی نہ ہو کہ بغیر وضو کا اگر نماز پڑھا دیا جائے تو پڑھانے والے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، بغیر غسل کا ناپاکی کی حالت میں اگر نماز پڑھا دیا جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے مذہب میں رہ کر کے کیا فائدہ ہے جس میں اتنی بھی بات سچائی نہ ہو۔ اب وہ ڈنگے مارتا ہوا گھومتا ہے، کہتے ہوئے لوگوں سے چلتا ہے، ادھر سے یہ شخص چل رہا تھا، ادھر سے ایک اللہ والے آ رہے تھے جن کا قدم زمین پر تو ضرور تھا لیکن نظر کہیں اور تھی، ٹکرا گئی، دونوں آپس میں ٹکرا گئے، بات ہوئی، اس نے کہا کہ او بابا تم کس دین کی بات کرتے ہو جس میں اتنی بھی سچائی نہ ہو کہ اگر بغیر وضو کے
نماز پڑھا دیا جائے تو پڑھانے والے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دے تو پڑھانے والے کی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے مذہب اسلام کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس دین سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ میرے دوستو، اس اللہ والے نے جو جواب دیا ہے وہ جواب صرف آج کے لیے نہیں، تا قیامت تک کے لیے وہ جواب کافی ہے۔ اس نے کہا تھا، او نادان، او خبیث کے بچے، تم نے کیا کہا کہ دین اسلام کو چھوڑ دیا؟ نا نا نا، تم نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میرا رب تم سے اپنا دین چھڑا لیا ہے، اپنا مذہب چھڑا لیا ہے، اپنا قانون چھڑا لیا ہے، اپنے نبی کی شریعت کو چھڑا لیا ہے، اس لیے کہ یہ باغیرت دین بے غیرت کے پاس زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی ہے۔ تم کہتا ہے کہ اسلام چھوڑ دیا، نہیں نہیں، بلکہ میرا رب تم سے اپنا دین چھڑا لیا ہے، اپنا قرآن چھڑا لیا ہے، اپنے محبوب کی شریعت کو چھڑا لیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کوئی اگر فیس بک پر ڈنک مارتا ہے کہ فلاں خاندان کا بچہ اسلام چھوڑ دیا ہے، فلاں خاندان کا نوجوان اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کو قبول کر لیا ہے، فلاں کی لڑکی اسلام چھوڑ کر کے غیر مذہب سے شادی رچا لی ہے، تو ان سے ایک بات کہہ دینا، اسی پوسٹ کے نیچے لکھ دینا کہ اپنے خاندان کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو، کہیں نہ کہیں تمہاری نسلوں نے خطا کی ہے، جس کے وجہ سے اللہ تم سے دین چھڑا لیا ہے، اپنا قانون چھڑا لیا ہے، اپنا مذہب چھڑا لیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ باغیرت دین جو ہے بے غیرتوں کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹک سکتی ہے، اس لیے کہ مانگ کسی سردار کی نہیں ہوئی ہے، مانگ کسی امیروں کی نہیں ہوئی ہے، دلداروں کی ہوئی ہے۔ بدر کے میدان میں 313 تھے، ہزاروں لچے لفنگے ایک طرف تھا اور 313 بدر کے میدان میں تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صحابہ مشورہ دو مجھے بتاؤ۔ اس وقت صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مشورہ ہم سے مانگتے ہیں، ہم نے آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بدر تو بہت قریب ہے، اگر اجازت ہو تو ہم قیصر و کسریٰ پر بھی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم قیصر کسریٰ کے سینے پر بھی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہے، ہم سمندر کے اوپر اپنا گھوڑا دوڑانے کے لیے تیار ہے، اور دوڑا کے دکھا دیا۔ یہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑا ہم نے۔ 313 جب بدر کے میدان میں آئے، اس وقت قرآن میں آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا، اے محبوب، اب ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، ابو لہب نہیں پڑھتا ہے تو مت پڑھے، عتبہ شیبہ نہیں پڑھتے ہیں تو مت پڑھے، کسی امیروں کی مانگ نہیں ہوئی ہے، دلداروں کی مانگ ہوئی ہے۔ اب تمہاری شریعت کو قیامت تک پہنچانے کے لیے یہ بدر کے میدان میں 313 ہی کافی ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ 313 کا حال یہ 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن کے کھائے ہوئے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، پھٹے ہوئے کرتے ہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، بھوک سے نڈال ہو کے زمین پر گر رہے ہیں۔ 17 رمضان کا دن ہے، 17 رمضان کی تاریخ ہے، صحابہ سحری کھجور چوس کے کیے تھے اور اسی کھجور کو اپنی جھولی میں رکھ لیتے ہیں کہ اسی سے ہم افطار کر لیں گے بدر کے میدان میں۔ اور یہ 313 کے کاندھے پر اسلام سفر کر رہا تھا، تو بدر کے میدان میں اسلام کبھی خوف نہیں کھایا کہ یہ 313 ہے، ہزاروں لاکھوں ادھر ہے، کہ یہ 313 مارے گئے تو ہم کس کے کاندھے پر سفر کریں گے؟ نا نا نا، اسلام کبھی یہ خوف نہیں کھایا۔ جب 313 کے کاندھے پر بدر کے میدان میں دشمنوں کے سامنے اسلام سفر کر رہا تھا تو خوف نہیں کھایا، تو آج لاکھوں کروڑوں اربوں کے سامنے اسلام کیسے خوف کھائے گا؟ اس لیے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو دین پر چلتا ہے، یہ ان کے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے اس گناہ کے پتلے کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ فطرہ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینے کا بٹن کھول کے سینہ تان کے کہیں کہ ہم سجدہ کرتے، نہیں۔
اگر آپ سے سجدہ ہو رہا ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو نماز فجر ہو یا نماز ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں شکر کے سجدہ اور کیجئے اور کہیے کہ مولا کم سے کم اس گناہ کے پرندے کو تو اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع تو عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہے، کیا سب جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں؟ نہیں، جھکتا وہی ہے جسے رب پسند فرماتا ہے، جھکتا وہی ہے جسے رب پسند فرماتا ہے۔ رب کا دیا ہوا سب بندہ کھاتا ہے، 3 دن میں 3 بار نعمتیں کھاتا ہے، پیٹ بھر بھر کے کھاتا ہے، لیکن رب کے سامنے جھکنے میں شرم آتی ہے۔ ایسے مسلمان آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں کہ رب کا دیا ہوا کھاتا ہے، اگر رب کی بارگاہ میں جھکنے میں شرم آتی ہے تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ رب کی نعمت کھانا چھوڑ دو، اینٹا پتھر کل سے کھاؤ، گندی گندی چیزیں کھاؤ، اس لیے کہ رب کی نعمت کھانے کے بعد بھی تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور اینٹا پتھر بھی کیا کھاؤ گے؟ یہ بھی تو اسی کی نعمت ہے، بنایا وہی ہے۔ اب تم اپنا کچھ تیار کرو اور کھاؤ، اور تیار کیا کرو گے؟ عقل تو اللہ ہی نے دیا ہے، وہ بھی تو نعمت اسی کی ہے۔ خدا کی بادشاہیت سے کہاں باہر ہو کے جاؤ گے؟ تم نے تو صرف جنت کا تذکرہ سنا ہے، تم نے تو صرف جنت کے بارے میں سنا ہے، تم نے یہ سنا ہے کہ اگر ایک حور 70 حور سے شادی ہونے والی ہے جنت میں جانے کے بعد، اور ایک حور کا عالم یہ ہے کہ اس کے دوپٹے کا آنچل یا دوپٹے کا کوئی ٹکڑا کالی رات کے اندھیرے میں اگر ایک ٹکڑا آسمانی دنیا پہ لٹکا دیا جائے تو اس کے دوپٹے کی نور کی جھلک سے پوری رات روشن ہو جائے گی۔ یہ سنا ہے نا، لیکن جہنم کو کیوں نہیں سنا ہے؟ جہنم کی تاریخ اٹھا کے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ جس کے بارے میں رب نے فرمایا اے لوگو بچو اس سے جس کا ایندھن، جس کا جلاون انسان ہے اور پتھر ہے۔ آج پتھر جل رہا ہے، بروز محشر کے بعد انسان کو ڈالا جائے گا، یہ جلیں گے، اس کا خوراک انسان ہوگا۔ اس جگہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس جگہ کو جس جگہ جہنم میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا؟ جہنم میں ایک جگہ ایسی بھی بنی ہے جس میں صرف اور صرف مسلمان کو ڈالا جائے گا، کلمہ پڑھنے والے کو ڈالا جائے گا، ایمان لانے والے کو ڈالا جائے گا۔ وہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جہنم پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا اس آگ سے تو مجھے نہ ملانا۔ اس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھا؟ جہنم خود ہو کر کے رب کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہے اور تمنا کرتی ہے کہ مولا تو نے مسلمان کو جلانے کے لیے، بے نمازیوں کو جلانے کے لیے، غداروں کو جلانے کے لیے جو جہنم میں آگ تیار کی ہے، بالخصوص مسلمان بے نمازی کو ڈالنے کے لیے، مولا دن میں 70 مرتبہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اس سے ہمیں نہ ملانا۔ اتنے سخت، یعنی جہنم میں سب سے مشکل جو جگہ ہے اسی جگہ میں مسلمان بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین، اسی سورہ میں یہ تذکرہ مل جائے گا کہ جہنمی کو جب بے نمازی مسلمان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ اتنی سخت جگہ ہے کہ پوری جہنم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہے، 1-2 بار نہیں، صبح سے شام تک 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مولا اس آگ سے میرے آگ کو مت ملانا، اس آگ سے مجھے مت ملانا۔ اب جہنم ہو کے خود پناہ مانگے تو اب پھر جب انسان کو ڈالا جائے گا کیا حال ہوگا؟ تو میرے دوستو، نماز جو ہے کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے۔